بہت اچھا سوال کیا ہے کہ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر جو ہے کیا ہے؟ نصیب کیا ہے؟ مقدر کیا ہے؟ آئیے سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ ایشور نے، اللہ نے یہ دنیا جو بنائی ہے نا، یہ ہم انسانوں کا امتحان لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے، پریکشا لینے کے لیے، پیپر لینے کے لیے بنائی ہے۔ تو اللہ ایشور کی طرف سے یہ دنیا، ساری دنیا امتحان لینے کا ایک ہال ہے، پریکشا لینے کا، ٹیسٹ لینے کا، پیپر لینے کا ایک ہال ہے۔ اب پریکشا لینے کے بعد پھر رزلٹ ملتا ہے کہ نہیں، پاس یا فیل کا۔ اب پاس اور فیل یہ رزلٹ ملے گا موت کے بعد۔ جب تک ہمارے سانس چل رہے ہیں اس دنیا میں ہمارا امتحان ہے، اس کے بعد جو ہے رزلٹ ملے گا پاس یا فیل کا۔ پاس ہونے والے کو اس کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے، اب بدلہ دینے کے لیے جگہ ہونی چاہیے، وہ جگہ ہے سورگ۔ اور فیل ہونے کے بعد، فیل ہونے والے کو سزا ملنی چاہیے، اب سزا کے لیے بھی جگہ ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں، وہ جگہ ہے نرک۔ لیکن سب سے پہلے یہاں پر اس بات پر غور کریں کہ کسی کا بھی امتحان لینے کے لیے پہلے اس کو پڑھانا پڑتا ہے۔ بھئی ہم دیکھتے ہیں اسکولوں میں پہلے 1 سال پڑھاتے ہیں، اس کے بعد پھر ٹیسٹ لیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں کیا پڑھایا جو ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے وہ؟ تو میرے بھائیوں، اس نے ماں کے پیٹ سے جو ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے جیون کے مقصد کس لیے پیدا کیا ہے، یہ رچنا میں رچ کر بھیجا ہے۔ جو دنیا کی نالج ہے، دنیا کا گیان ہے، علم ہے، جیسے کارپینٹر کا کام ہے یا چنائی مستری کا کام ہے، پتائی کا کام ہے، بہت سارے نالج ہیں دنیا میں، نرے کام ہیں۔ یہ سارا جو جتنے بھی انسان ترقی کر رہا ہے دنیا میں، یہ سارا علم اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کی کھوپڑی میں پہلے ہی ڈال دیا تھا۔ اب انہی سے یہ سارا علم پھیل رہا ہے۔ انسان کی رچنا میں اچھائی برائی ہے، باقی دنیاوی علم یا اللہ کا علم سیکھنے سے انسان کی عقل اندھیرے میں ہے۔ اسی لیے انسانوں کو کوئی بھی علم سیکھنا پڑتا ہے، چاہے وہ کسی کام کا علم ہو، چاہے راج مستری کا علم ہو، چاہے پتائی کا علم ہو، چاہے کوئی بھی دنیا کی نالج ہو، سیکھنا پڑتا ہے، یا اللہ کا علم ہو۔ تو یہاں پر جو ہے نا انسان کو سیکھنا پڑتا ہے، یہ سیکھنے کا مادہ اللہ نے رکھا ہے۔ باقی رچنا میں ہر ایک چیز کو رچ دیا ہے اس نے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی یہ پہیا ہے، جیسے مطلب جو ہے چرخہ ہوتا ہے، یا پھر لوہار کی بھٹی پر جو پہیا ہوتا ہے جس سے ہوا کا پنکھا لگا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر، وہ جام ہو، یا کوئی اور چیز جام ہو، بیرنگ جام ہو، تو اس میں اسے کیا کہتے ہیں؟ بھی ہم یہ جو ہے تھوڑا سا جام ہو گیا ہے، اسے جب ہم چلائیں گے، تھوڑی سی محنت کریں گے تو یہ اپنا آپ پھر چل جائے گا، ہے نا، پھر چلے گا اسپیڈ سے یہ۔ اسی پرکار سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم رچنا کے اندر، کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، احسان ماننا، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، جیون کیسے جینا ہے، اللہ کو پکارنا، یہ تمام چیزیں انسان کی رچنا میں رچ دی ہیں۔ اب یہ جو ہے اس کو جو ہے تھوڑی سی محنت کرنی ہے، بس خالی اللہ کی پہچان انسان کے اندر موجود ہے۔ تھوڑی سی محنت کرے گا، جو آسمانی کتاب آئی ہے، اور اس سے تھوڑی سی محنت کرے اور سچائی پہ غور کرے، سچ کی تحقیق کرے، تو پھر یہ سچائی پہ اپنا آپ ہی انسان چلنے لگے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کی پہچان اس کی انسان کے اندر موجود ہے، اللہ کی محبت بھی انسان کے اندر موجود ہے۔ اب اس دنیا میں جو ہے شیطانی ماحول پھیلا ہوا ہے، تو اس شیطانی ماحول سے دھیان ہٹا کر کے اگر انسان اپنے اندر ایشور کی رچنا میں غور کرے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر یہ غور کرے تو جیون کی حقیقت کو جان لے گا اور سچائی کو سمجھ جائے گا، اور اس کو زندہ ایمان نصیب ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، اس دنیا میں ہمیں ایک سمے تک کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ایک سانس ہمیں گنتی کے دیے گئے ہیں۔ اس دنیا میں ہم ہمیشہ نہیں رہیں گے، لیکن انسان کا گمان یہ ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ رہوں گا۔ یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ اس دھوکے سے نکل کر سچ پہ غور کرنا، یہی حقیقت ہے کہ انسان سچ پر غور کرے کہ میری زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں،
یہ دنیا موت کا گھر ہے، یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، یہ دنیا بیماریوں کا گھر ہے۔ لہٰذا سچ پر غور کرے اور پھر اللہ کی کھوج کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو روشنی دکھا دے گا۔ تو میرے بھائیو، اپنے جیون کا ایک پل بھی خراب مت کرو، بیکار مت کرو، دوبارہ جیون نہیں ملے گا۔ یا تو دنیاوی ضرورت میں وقت کو لگاؤ، بھائی دنیا کی کوئی خاص ضرورت ہے اس کو پوری کرنے میں وقت کو لگاؤ، یا موت کے بعد کی زندگی، آخری زندگی جو ہے، آخرت کی زندگی، وہ آخری زندگی ہے، یاد رکھیں۔ ہاں، یا پھر آخری زندگی کی تیاری کرو، یا تو کوئی دنیا کی خاص ضرورت ہو ہماری، اس کو پوری کرنے میں وقت کو لگائیں، یا پھر آخرت کی تیاری کرنے میں وقت کو لگاؤ۔ میرے بھائیو، میں اپنے جیون کا ایک پل بھی خراب نہیں کرتا، ایک پل بھی بیکار نہیں کرتا۔ اب یہ جیون امتحان ہے کہ نہیں، غور کریں اس بات پر۔ پہچانے ہم امتحان کیسے ہے؟ اللہ نے انسان کے سامنے دو راستے کر دیے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھائی کا اور برائی کا، سچ اور جھوٹ کا۔ اب انسان سوچ سمجھ کر، جان بوجھ کر، اپنی ذمہ داری پر جو راستہ چنتا ہے، ذرا بات سمجھیں ذرا دھیان سے۔ اللہ نے انسان کے سامنے دو راستے کر دیے۔ اب انسان سوچ سمجھ کر، جان بوجھ کر، اپنے ہوش و حواس میں جو انسان کو ہوش دنیا میں دیا گیا ہے، اپنے ہوش و حواس میں سوجھ بوجھ کے ساتھ، جان بوجھ کر، اپنی ذمہ داری پر جو راستہ چنتا ہے، اللہ وہی راستہ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اگر نہ کھولے گا تو پھر امتحان کیا ہوا؟ بھائی بات کو سمجھے ہم۔ انسان کو سمجھ دے دی اور انسان کے اندر احساسات ہیں۔ انسان کوئی پتھر کی مورتی نہیں ہے کہ بے جان ہے، نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے، نہ چل سکے، نہ پھر سکے، نہ بول سکے ہیں۔ انسان کے اندر جذبات ہیں، خیالات ہیں۔ جب انسان اچھے کرم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے، اور جب انسان برے کرم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر فوراً بے چینی سے اسے بھر دیتا ہے۔ اب ان میں سے جون سا بھی راستہ انسان سوچ سمجھ کر چنتا ہے، اللہ اس کے لیے وہی راستہ کھول دیتا ہے۔ اور پھر ہر انسان کو اللہ نے جیون کا سمے دیا ہے اور یہاں امتحان لیا ہے۔ اس دنیا میں کسی کا بھی صحیح طور پر فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ کتنے غریب بیچارے ایسے ہیں جو عدالتوں کے چکر کاٹ کاٹ کے مر گئے اور انہیں انصاف نہ ملا، ان کی فائلوں پر دھول جم گئی، کوڑے کچڑے میں پھنک گئیں، مگر انہیں انصاف نہ ملا، مر گئے بیچارے، چلے گئے دنیا سے۔ اور کتنے ظالم حرام کا مال کمانے والے کتنے ایسے ہیں جو حرام کے مال کما کے دنیا سے مر کے چلے گئے، دنیا میں انہیں سزا نہ ملی۔ یہ موٹی سی بات ہے جو میں نے دلیل دی ہے، باقی آپ خود غور کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کسی کا بھی انصاف پورے طور پر نہیں ہو پا رہا ہے۔ اور اس کے بارے میں ہماری بہت ساری ویڈیو ہیں جو ہم نے ثابت کیا ہے کہ دنیا امتحان کا جہان ایشور کی طرف سے کیسے ہے، پریکشا لینے کا جہان ایشور کی طرف سے کیسے ہے یہ دنیا۔ اب یاد رکھنا، موت کے بعد زندگی ہے یا نہیں، میں دلیل دیتا ہوں آپ کو۔ اب اللہ کا اچھائی میں سکون دکھانا، جب انسان اچھا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے اندر سکون دکھاتا ہے۔ تو اللہ کا اچھائی میں سکون دکھانا یہ موت کے بعد جنت کی دلیل ہے کہ جب یہاں سکون دکھایا ہے تو پھر موت کے بعد جب امتحان لے رہا ہے یہاں، تو موت کے بعد بھی کوئی سکون والی زندگی ہے جو اچھائی پر چلنے والے کو ملے گی، جو سچائی پر، ایمانداری پر چلنے والے کو ملے گی۔ دیکھو نا، انسان کے سامنے دو ہی راستے رکھ دیے اللہ نے، ایماندار بن یا بے ایمان بن۔ قرآن میں ایماندار کا ذکر ہے کہ ایماندار ہی کامیاب ہوں گے، ایمان والے ہی کامیاب ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ کا اچھائی میں سکون دکھانا یہ موت کے بعد جنت کی دلیل ہے کہ موت کے بعد جنت ہے، اچھائی پہ چلنے والے کو جنت ملے گی۔ اور برائی میں بے چینی دکھانا یہ جہنم کے ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی پر چلنے والے کو دنیا ہی میں بے چین کرتا ہے اور اسے احساس کراتا ہے کہ برائی پر نہ چل، اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہے اور موت کے بعد تو بہت ہی برا ہے۔ تو برائی میں بے چینی دکھانا یہ جہنم نرک کی دلیل ہے کہ برائی پر چلنے والے کو موت کے بعد نرک میں ڈالا جائے گا، جس میں انسان بے چین رہے گا۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، جس میں نہ انسان مرے گا نہ جیے گا، وہاں پر تڑپتا رہے گا، بے چین ہوگا۔ تو تقدیر کیا ہے؟ تقدیر یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اچھائی یا برائی پر چلنے کا فری ول دیا ہے، یعنی چھوٹ دیا آپ کو کہ کوئی سے راستے پہ چل،
اور جس راستے پہ آپ سوچ سمجھ کر اپنی ذمہ داری سے فیصلہ آپ جون سا راستہ چنیں گے، اللہ آپ کے لیے وہی راستہ کھولتا چلا جائے گا۔ جیون کا سمے دیا ہے اس نے، اب جس راستے پہ چل کر آپ مر جائیں گے، موت کے بعد اس راستے کا وہی انجام ہے۔ اچھائی کا انجام جنت ہے، برائی کا انجام جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھائی یا برائی پر چلنے کا فری ول دیا ہے، چھوٹ دی ہے، اور پھر آپ کا ٹیسٹ لیا ہے، آپ کو جیون کا سمے دیا ہے اس دنیا میں۔ اب یہ اللہ کا ایکسٹرا علم ہے، فالتو علم ہے کہ دنیا میں کون کیسے کرم کرے گا، دنیا میں کون کیسے کرم کرے گا، اسے اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انتریامی ہے، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، اس کو پہلے ہی پتا ہے ہر چیز کا کہ آپ دنیا میں کون سا راستہ چنیں گے، اچھائی کا یا برائی کا، سوچ سمجھ کر۔ اب اس بات کو سمجھیں ذرا ہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا، اس لیے آپ نہیں چن رہے۔ بات سمجھیں ذرا ہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لیے آپ نہیں چن رہے اس کو، کیونکہ آپ چننے والے تھے یا آپ نے چن لیا تب اللہ نے لکھا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، میں چوری کر رہا ہوں تو اللہ نے تقدیر میں پہلے سے ہی لکھ رکھا ہے، جبھی میں چوری کر رہا ہوں یا میں غلط کام کر رہا ہوں، میں شراب پی رہا ہوں، جوا کھیل رہا ہوں، میری تقدیر میں ایسے لکھا تھا، اس مارے تو کھیل رہا ہوں میں، تو اللہ قصوروار ہے، میں تھوڑی ہوں کوئی۔ ارے میرے بھائی، اللہ نے تجھے دنیا میں بھیجا، دونوں راستے دکھا دیے، اچھائی کا بھی برائی کا بھی۔ اس نے تیرے اندر احساسات بھی پیدا کر دیے، برائی سے تجھے بے چین کر دیتا ہے، اچھائی میں تجھے سکون دیتا ہے، اور تجھے ایک ہوش دیا، تجھے آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، تجھے ایک سمجھ دی۔ اب تجھے فری ول دیا اس نے کہ اپنی ذمہ داری سے کوئی سے راستے کو چن لے، جیون کا سمے دے دیا، اچھائی برائی کی سمجھ دے دی۔ اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا، اس لیے آپ نہیں چن رہے اس راستے کو، آپ نے نہیں چنا، کیونکہ آپ چننے والے تھے یا چن چکے تب اللہ نے لکھا۔ تو اللہ کو یہ علم ہے کہ اس نے آپ کو فری ول دیا، اب اس کے بعد میں آپ کیا کریں گے، کون سا راستہ اپنائیں گے، یہ اللہ نے لکھا۔ آپ کے کرنے کے بعد یا آپ چننے والے تھے تو اللہ نے لکھ دیا، کیونکہ اللہ نے لکھا اس لیے آپ نہیں کر رہے۔ سمجھے بات کو ہم، اللہ نے لکھا تب نہیں کر رہے آپ کیا کرنے والے تھے وہ اللہ نے لکھا، تبھی تو صحیح امتحان ہوگا۔ بھئی آپ کو چھوٹ دی جائے، فری ول دی جائے، یہ اللہ کا ایکسٹرا علم ہے کہ کون دنیا میں جا کر کیا کرے گا، اس لیے آپ کیا کرنے والے تھے، کون سا راستہ چننے والے تھے، کون سا راستہ آپ نے چنا، یہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے۔ اور بھئی تقدیر کے بارے میں ہماری بہت ساری ویڈیو ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔